الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا، ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ کئی جمعوں سے ازدواجی زندگی کے کچھ اصول اور اس کے متعلق کچھ باتیں چل رہی تھیں. رجب کے مہینے کی وجہ سے اور اس سے متعلق کچھ باتوں کی وجہ سے وہ سلسلہ ابھی موقوف ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے بعد میں اس کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کیا کچھ شریعت سے متعلق امور ہیں اور باتیں ہیں، ان کو ذکر کرنا ہے. ایک بات تو اس ماہ مبارک یا ماہ سے متعلق یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے. دوسری بات یہ کہ آیا حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں معراج پہ گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اور ایک بات جو کہ مسلم ہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس سے کبھی انکار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس رجب کے مہینے میں بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان باتوں کو بھی بیان کرنا ہے. اور شریعت کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا، اس کی اتباع کرنا، لیکن انہی کی تعلیمات کے مطابق. اس لیے کہ دین نام شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا، جو شریعت کی طرف سے ثابت ہے، نہ یہ کہ اپنی مرضیات پر عمل کرنا، اس کا نام دین اور شریعت نہیں ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے. جس کے متعلق اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ ہدن للناس،
یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے کتاب، اور زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول دے اسے اختیار کر لو، جن باتوں سے رسول روکے اس سے اجتناب کر لو۔ آسان سی بات ہے۔ اور اگر تمہارے کو اس بات سے متعلق بہت زیادہ رجحان ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہوں، تو اللہ کے ساتھ تعلق اسی وقت قائم ہوگا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو۔ آدمی لاکھ کہتا رہے کہ میں اہل قرآن ہوں، صحابہ اہل قرآن نہیں تھے، صرف صحابہ اہل سنت بھی تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے والے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، مطلب کیا ہے کہ ہمیں احادیث رسول کی ضرورت نعوذ باللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے بغیر قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور اللہ نے اپنے رسول کو قرآن سمجھا دیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو باتیں ہم نے آپ پر اتاری آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیجئے۔ تو مبین، اس قرآن کی وضاحت کرنے والا اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ تو کیا صحابہ اہل قرآن نہیں تھے؟ اہل قرآن ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے تھے، سمجھنے والے تھے، اور قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے والے تھے۔ علماء نے یہاں تک کہ کہا کہ کوئی آدمی عربی زبان اچھی طرح سے جاننے والا ہو، اس کی مادری زبان عربی کیوں نہ ہو اور اچھی معرفت رکھنے والا کیوں نہ ہو، تب بھی اپنی عربی دانی کی بنیاد پر قرآن عربی کی وہ تفسیر نہیں کر سکتا، قرآن عربی کی تفسیر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور وہ اترا کس پر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ سب سے پہلے مخاطب کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی، یعنی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ہم اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کو بیچ سے نکال دیں اور ہم کہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں صرف، تو میرا عزیز و قرآن کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ اللہ نے اپنے رسول سے جو بات کہی ہے اس بات کی مراد ہم سے زیادہ سمجھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا بھائی کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ ایک سوال بھی ہے، بھائی کیا بات ہے، سمجھ رہے؟ اور کیا بات ہے اس میں تعجب کا بھی اظہار ہے، کیا بات ہے، اور اس میں کسی کی شان کا بھی اظہار ہے، کیا بات ہے، یعنی واہ کیا ہی بات ہے۔ ایک سوال، ایک تعجب، تیسرا شان کا اظہار۔ جب متکلم نے کہا کہ کیا بات ہے، اور متکلم کے متعلق کوئی آدمی جہت متعین نہیں کر سکتا، ایک عام سننے والا، کہ اس نے جو لفظ کہا ہے کیا بات ہے، آیا یہ سوال کے طور پر کہا، آیا تعجب کی بنیاد پر کہا، آیا کسی کی شان نرالی ہونے کی بنیاد پر کہا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کیا ہی بات ہے، اس کی کیا شان نرالی ہے، کیا بات ہے، تو سامنے والا اس جہت کو متعین نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ سے نکال دوں اور پھر براہ راست اللہ کے کلام کے لیے مخاطب بن کر اللہ کی مراد کو سمجھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے مخاطب۔ تبھی روایت میں آتا ہے جب اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل کری نا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کلوا واشربوا کہ تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن
رمضان المبارک میں حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ موجود، صحابہ عربی جاننے والے، حضرت عدی ابن حاتم عربی جاننے والے، ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ سنی تو انہوں نے یہ کیا کہ رمضان المبارک میں دو بڑے سے دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور جناب والا اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، لہذا دو دھاگے اتنے لمبے لمبے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور اس تکیے کو اٹھاتے اور دیکھتے ہاں صبح کی روشنی میں کہ ہاں یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں آپ سے امتیاز ہوا کہ نہیں ہوا، ابھی نہیں ہوا تو پھر تکیہ رکھ دیتے اور پھر کھانا پینا شروع کر دیتے، کھانا پینا پھر شروع کر دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ حضرت عدی تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کہا ہے یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے، لہذا روزے کا پیمانہ بند کرنے کا یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، عدی تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس میں دن بھی آ گئی ہے، اس میں رات بھی آ گئی، عدی تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے یہ کہنا مراد نہیں لیا کہ یہاں تک کہ تم اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا رکھ کر اس کو کالے دھاگے سے ممتاز کر کے اور جناب والا اس وقت تک تم اپنا روزہ بند کرو، یہ مراد نہیں ہے اللہ کی۔ یادی ایسا تو معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا تکیہ بہت بڑا ہے کہ اس میں دن اور رات دونوں آ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مراد یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ صبح صادق جو ہے وہ صبح کاذب سے پھوٹ نہ جائے اس وقت تک تمہارے لیے کھانے پینے کی۔ صحابی ہو کر بات کو، صحابی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، عربی جاننے والے ہیں، لیکن اللہ کی مراد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بغیر، اللہ کے قرآن کو تعلیمات رسول کے بغیر نہیں سمجھ پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ قرآن شریعت ہے اور اللہ نے ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا ہے۔ ہم قرآن کو سمجھیں گے سنت رسول کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور یہی ہمارا زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور یہی ہماری بنیاد ہے، یہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرتکم بہ فخذوا وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جو بات اللہ نے فرمائی وہ اللہ کے نبی نے کہی، جو چیز میں تمہیں دوں اسے اختیار کرنا اور جن چیز سے میں تمہیں روک دوں ان سے باز آ جانا۔ اور اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر، حضرت حکیم مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آدمی سنت کے راستے کے بغیر اللہ سے نہیں مل سکتا۔ لاکھ کو کہہ دے مجھے قرآن اچھا آتا ہے، مجھے تلاوت اچھی آتی ہے، قرآن کی معنی میں بہت اچھے جاننے والا ہوں، لیکن اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں پہنچے گا، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہے فاتبعونی، یہ مسلمان کی بنیاد ہے کہ ہر معاملے میں قرآن اور سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک کہ ان کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک میرا قرآن ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء، اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، الراشدین المہدیین، جن کا حال یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی در حقیقت ایسا ہے جیسا کہ آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ، ہر صحابی۔ اور جس طرح سے ستارے اگر آسمان میں چمک رہے ہوں تو آدمی کو راستہ مل جاتا ہے
ہم کہتے ہیں کہ یہ چمکتے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، یہ ہمیں شریعت کا راستہ دکھانے والے ہیں، یہ ہمیں شریعت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے جو ملا ہوا صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے ملا ہوا زمانہ ہے تابعین کا، یعنی یہ خیر کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہو جائے گا، بدعات کا ظہور ہو جائے گا، تمہیں چاہیے کہ خیر کے زمانے کو لازم پکڑ لو۔ میرا زمانہ، میرے صحابہ کا زمانہ، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے ان کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ سارے کے سارے زمانے خیر کے زمانے ہیں۔ لہذا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آدمی کہاں دیکھے گا؟ قرآن، سنت، صحابہ، خیر القرون کا زمانہ، جو ہم سے بہتر زمانہ پا کر جا چکے ہیں، ان کے دور کے معاملات اور حالات کو دیکھے گا، اور پھر اپنے دین کے اعتبار سے اسی سے رہنمائی لے کر اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کرے گا۔ اسی بنیاد پر مسلمان کھڑا ہے، یہی ہماری بنیاد ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ تو رجب کا مہینہ میرا عزیزو چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں جو ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے، جیسا کہ ایک مشہور بات یہ ہے کہ 22 تاریخ جو آتی ہے تو رجب میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، رجب میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، اور بات کچھ سے کچھ نقل کی جاتی ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات کا دن ہے، اور جو شاتم رسول ہیں یا شاتم صحابہ ہیں یا صحابہ سے نفرت کرنے والے، نعوذ باللہ صحابہ سے بغض کرنے والے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی نعوذ باللہ اس طرح کا اظہار کر کے گویا کہ شیرنی بانٹنے کا عمل اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام مسلمانوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کنڈے بنانا۔ کنڈے کی رسم یہ شریعت میں کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے۔ ابھی کہا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے قرآن، سنت، صحابہ، خیر القرون اور تابعین کے زمانے کو دیکھ کر آدمی اپنے اعمال کو اختیار کرے، اس لیے کہ وہ خیر کے زمانے میں زندگی گزار کر چلے گئے۔ تو رجب کے مہینے میں جو ہمارے معاشرے میں جو بدعات اور رسومات ہیں، یہ رجب کا مہینہ صحابہ پر بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا۔ رجب کے مہینے سے متعلق جو اعمال ہیں، معاملات ہیں، وہ صحابہ کی زندگی میں بھی سامنے آئے۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا ہمارے ہاں تو مشہور اور معروف ہے بہرحال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 27 تاریخ کو معراج پر گئے، 27 تاریخ کو معراج پر گئے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ 27 تاریخ کو کوئی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یا 27 رجب کو بطور خوشی کے صحابہ نے منایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، یا وہ معراج کی رات افضل اور بہتر رات بن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی افضلیت کا اظہار کر دیا، صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے افضل ہونے کی تعلیمات کو حاصل کر لیا، اور صحابہ نے ان تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا اس سے انکار نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں تک کہ فرمایا کہ رجب کے مہینے میں خاص طور پر جانا، فرماتے ہیں اس میں اتفاق نہیں، اس لیے کہ بعضوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے، بعضوں نے کہا کہ رجب میں تشریف لے گئے۔ معراج پر جانا احادیث طیبہ سے ثابت ہے، احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، لیکن تعیین تاریخ کے حوالے سے کوئی واضح ہمارے سامنے نہیں۔ شہرت کی بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 کو تشریف لے گئے۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ فضیلت والی رات ہوتی، یعنی کہ
نفس معراج کی رات، ایک آتی ہے نا بھئی شب برات کی رات، وہ فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سے آگے راتیں آ رہی ہیں لیلۃ القدر کی راتیں، وہ فضیلت والی رات ہیں، اس میں عبادت بھی ثابت ہے۔ تو آیا 27 رجب کی جو رات ہے وہ فضیلت والی ہے؟ کیا اس میں کوئی عبادت ثابت ہے؟ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ کہا کہ رجب کے مہینے میں فلاں فلاں ایام میں روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایسی احادیث طیبہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ کیا یہ تاریخ عمل کے اعتبار سے، عبادت کے حوالے سے، اس دن کی فضیلت کے حوالے سے صحابہ سے ثابت؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہوتا تو اس کی تاریخ کی تعیین میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کو، زندگی گزارنے والے اعمال کو محفوظ کرنے والے تھے۔ جب شب برات کے حوالے سے معاملات محفوظ ہیں، شب قدر کے حوالے سے محفوظ ہیں، تو شب برات کے حوالے سے بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس چیز کا ثبوت ہونا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں جب تاریخ میں اختلاف ہے تو یہاں پر یہ بات خود کمزور ہونا ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی عبادت، ورنہ صحابہ تاریخ کو کبھی نہ بھلاتے، صحابہ تو اعمال کے شیدائی تھے، صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اعمال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ عمل کیسا ہے، یہاں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر آج کے رات کے اعتبار سے کوئی عمل ثابت ہوتا تو صحابہ سے ضرور ثابت ہوتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ رجب کے حوالے سے کوئی عمل ثابت نہیں، اور فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجب کے مہینے میں وہ بھی 27 کی رات کو معراج پر جانا ثابت ہو جائے، تاریخ کے حوالے سے جانا تو ثابت ہے تاریخ کے حوالے سے، لیکن فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ فضیلت والی رات جو تھی اسی تاریخ کے اعتبار سے تھی جو تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، نہ یہ کہ ہر سال آنے والی تاریخ فضیلت والی ہو جائے۔ اس لیے کہ خاص طور پر اسی رات میں اور اسی مہینے میں اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، ہر بار ہر تاریخ ہر مہینے کے اعتبار سے، رجب کے آنے کے اعتبار سے یہ فضیلت لوٹ کر آنے والی تھوڑی، جس رات میں گئے وہ فضیلت والی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بار بار یہ رات آ رہی ہے تو فضیلت والی بن کر لوٹ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے سن 45 ہجری میں ہوئی، 40 سال کی عمر میں نبوت، پھر 5 سال گزرے، سن 5 ہجری نبوی جسے کہیں گے، پھر 45 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور 45 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رات واپس لوٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ آئی ہے۔ 45 سال کی عمر میں معراج ہوئی، 63 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، تو 18 مرتبہ یہ تاریخ لوٹ کر آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ نے یہ معراج کی رات منائی کہ بھئی مجھے معراج ہوئی تھی، لہذا اس بنیاد پر یہ فضیلت والی رات ہے، یا آپ نے کوئی عمل صحابہ کو دیا، یا اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ رکھا، یا صحابہ کو کوئی عبادتیں عطا کیں کہ یہ فضیلت والی رات ہے، آج کی رات تم عبادت کرنا۔ اگر یہ عبادت والی رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل بھی اس میں پایا جاتا، جبکہ 18 مرتبہ یہ رات لوٹ کر آ رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، خیر القرون کے اصحاب سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی کر رہا ہے، پھر بھی کوئی آدمی کر رہا ہے تو میرا عزیز و در حقیقت وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے، در حقیقت وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، صحابہ نے عمل نہیں کیا، خیر القرون کے لوگوں نے عمل نہیں کیا، آج میرے پاس تعلیمات دین ہیں، میں عمل کرنے والا اور صحابہ عمل کرنے والے، تابعین عمل کرنے والے نہیں تھے۔ گویا کہ اس کے پاس تعلیمات رسول موجود ہیں اور بیچ کے سارے واسطے نعوذ باللہ تعلیمات نبوی سے محروم۔
تو فرماتے ہیں کہ آج کی رات در حقیقت جو 27 کی رات آ رہی ہے اس میں کوئی عبادت ثابت نہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں اس رجب کے مہینے میں جو ایسے کام پائے جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، آدمی اس سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ رجب کی جو 27 کی رات ہے بھائی وہ تو شب قدر سے بھی افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست ملاقات اللہ سے ہو رہی ہے آگے جا کر سدرۃ المنتہا کے بعد، لہذا اپنی طرف سے یہ بات گھڑی وضع کر دی، حالانکہ ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اور روایت میں آتا ہے، روایت میں باقاعدہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ لگتی کہ کسی آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ اس کے پاس جاتے اور یہ بات کہتے کہ میرے سامنے تم اپنے روزے کو ترک کرو، اپنے روزے کو ترک کرو، اس لیے کہ جس بنیاد پر تم نے روزہ رکھا ہے یہ بنیاد ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی، یہ بنیاد نہیں ملی۔ اگرچہ آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی روزہ رکھنا کون سی بری بات ہے، روزہ رکھنا کون سی بری بات ہے، عبادت کرنا کون سی بری بات ہے، نوافل پڑھ لینا کون سی بری بات ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ روزہ رکھنا منع نہیں، نوافل پڑھنا منع نہیں، اللہ کی عبادت کرنا منع نہیں، بالکل منع نہیں ہے، لیکن دین نام اتباع کا ہے۔ اگر 27 کے حوالے سے خاص طور پر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس خاص تاریخ کے حوالے سے کرے گا تو اس کا ثبوت اگر نہیں ہوگا تو بدعت کو ایجاد کرنے والا شمار کیا جائے۔ اس لیے کہ دین نام اپنی چاہتوں پر عمل کرنے کا نہیں ہے کہ آدمی یہ بات کہنا شروع کر دے کہ بھئی روزہ رکھنا کون سی بری بات ہے، اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کون سا نعوذ باللہ حرام کام کر لیا، اگر میں نے نوافل پڑھ لیے تو کون سا حرام کام کر لیا، یا معراج کی رات میں جاگ گیا تو کون سا ناجائز کام کر لیا۔ میرے عزیزو اگر خاص اس رات کی نسبت سے یہ کام کر رہا ہے تو ناجائز ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت۔ اور ابھی میں نے کہا کہ ہماری بنیاد یا تو قرآن ہے، ہماری بنیاد یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہماری بنیاد خلفائے اربع کے اعمال ہیں۔ آپ نے فرمایا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اس کے بعد ہماری بنیاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا اور اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا زمانہ، اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی عمل کرنا ہے قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے، خلفائے اربع سے اس کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ چیز ملتی ہے تو سر آنکھوں پر، اگر وہ چیز نہیں ملتی اور آدمی اپنی طرف سے وہ کرے، اگرچہ ظاہراً وہ کام دین کا نظر آ رہا ہو تب بھی وہ کام ناجائز ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے۔ بھئی اگر یہی بات ہے کہ بھئی روزہ رکھنا کون سا ناجائز کام ہے تو آدمی کل کو پھر یہ بات بھی کہے کہ عید کے دن بھی روزہ رکھ لے، آدمی عید کے دن بھی روزہ رکھ لے۔ اور جناب والا عید الاضحیٰ کے جو 4 دن ہیں جس میں روزہ ممنوع ہے، اس بنیاد پر آدمی کہے کہ روزہ رکھنا کون سا ناجائز کام ہے، لہذا 4 دن ان دنوں میں بھی روزہ رکھ لے، لیکن ناجائز گناہ کبیرہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں، تعلیمات سے ثابت نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ نماز کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ قیام کو۔ رکوع کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حضور جھکنے کو۔ سجدہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھنے کو، رگڑنے کو۔ اور کوئی آدمی صرف یہ 3 کام کر لے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر کیا اس کو نماز کہا جائے گا؟ رکوع کرنا شروع کر دے بھائی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، قیام کرنا شروع کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کر لے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر رہا ہے۔ آپ کی تعلیمات کیا ہے کہ تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو میرے طریقے سے نماز پڑھو، اور تم نے اگر نماز پڑھنی ہے تو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ اور صحابہ نے وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل در نقل ہمیں پہنچایا، تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے مرکزی 3 کام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ آدمی نہ تکبیر کے ہے نہ اللہ اکبر کے ہے، کھڑے کھڑے جناب والا تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے، جھک جائے سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دے، سجدے میں چلا جائے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کر دے۔ بھائی برائی کا کام ہے یہ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا برا کام ہے، سجدے میں جانا برا کام ہے، رکوع میں جانا سبحان ربی العظیم پڑھنا برا کام ہے، لیکن ان کام کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نماز رسول ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اسی طرح سے ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، آپ کی تعلیمات سے ہٹ کر، آپ کی تعلیمات سے ثابت شدہ نہیں ہے، کوئی بھی اس کو عبادت نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اس کو عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا یا ہم نے اس خاص راتوں میں عبادتیں کر لیں، خاص راتوں میں عبادتیں کر لیں، روایت میں آتا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ہم جب چھینکتے ہیں تو بھائی الحمدللہ کہتے ہیں، تو جب چھینک آئی تو چھینک آنے پر کہا غالباً الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ بات کہی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی اگر سلام بھیجے نا تو اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ نیکی کی کام ہے، کوئی آپ پر درود بھیجے اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اللہ سلامتی اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ لیکن اس نے اس چھوٹے سے جملے کو کہاں لگا دیا؟ چھینک آنے پر۔ اور یہ جملہ ظاہراً ٹھیک ہے، اچھا جملہ ہے، لیکن اس کا جو تعلق ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہوا، جو کہ اضافے کے درجے میں ہوا اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موقع پر جو تعلیم ملی ہے نا وہ صرف کیا ملی ہے؟ الحمدللہ۔ یہاں پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا ہمارے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز سکھاتے تھے، التحیات سکھاتے تھے، استخارے کی دعائیں سکھاتے تھے، اور یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر سلامتی تو بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یصلون علی النبی، کہ تم نبی پر درود بھی بھیجو۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن یہ درود کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے پھر فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی صحابہ کو تلقین فرمایا۔ تو جہاں کام دین کا ہوتا تھا، دین کی تعلیمات کا ہوتا تھا، صحابہ پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیمات دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، دیکھو ہمیں صرف اتنی بات معلوم ہے، الحمدللہ چھینک آنے پر جو تم آگے سلام کا اضافہ کر رہے ہو نا کہ والسلام علی رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، خواہ وہ ظاہراً دین کا لبادہ کیوں نہ ہو، دین کا ظاہراً اس میں پہلو کیوں نہ ہو، ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر اگر کریں گے تو وہ سنت نہیں بنے گا بلکہ
بدعت بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت ہے، وکل ضلالہ فی النار، اور ہر ضلالت کا ٹھکانہ اور انجام کار جہنم ہے۔ تو کوئی بھی عمل ہمارے سامنے آتا ہے، قرآن اور سنت، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو خلاصہ کیا ہے؟ رجب میں کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص عمل، نوافل یا دیگر اذکار یا دیگر کوئی روزے کا عمل یا 27 کی رات کو جاگنا الگ سے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں کوئی عام معمول کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، منع نہیں ہے، عام معمول کے مطابق رات کو جاگتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن رجب کے حوالے سے خاص عمل یا رجب کے حوالے سے خاص عبادت یا رجب کے حوالے سے خاص روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔